اپنے گھر میں آیا، اپنے گھر میں آیا اور اس بت کو کہا، حالانکہ وہ تو پتھر کا ایک ٹکڑا ہے، اس بت کو کہا کہ تجھے معلوم ہے آج مکے کی گلیوں میں لوگ تجھے گالی دے رہے ہیں، تجھے معلوم ہے لوگ محمد پر ایمان قبول کر رہے ہیں، تجھے معلوم ہے تیری مکے کی گلیوں میں برائی ہوتی ہے، اس لیے آج میں چاہتا ہوں کہ برسوں سے میں نے تیری عبادت کی ہے، آج میں چاہتا ہوں کہ تجھے میں محمد کے پاس لے جاؤں اور تو محمد کے سامنے جا کر آج اپنے منہ کو کھولنا اور محمد کو گالی دینا تاکہ بدلہ برابر سرابر ہو جاوے۔ ابو جہل نے کس کو کہا؟ پتھر کے ٹکڑے کو۔ ہم آپ کے لیے لے کر آئے قائد صاحب کا بیان، سنے گا تو ضرور انشاءاللہ نفع ہوئے گا۔ اب چلتا بیان کی طرف۔ بہت پیارا واقعہ، بہت پیارا واقعہ، دل کو ہلا دینے والا واقعہ میرے دوستو۔ مکہ مکرمہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ساتھ میں کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستو مکہ مکرمہ میں ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گلی سے گزر رہے ہیں، اور گلی کے کنارے پر وہ ظالم بیٹھا ہوا جس کو ہم ابو جہل کہتے ہیں۔ گلی کے کنارے پر ابو جہل بیٹھا ہوا اور اس کے ساتھ اس کے دوست احباب بیٹھے ہوئے، اور شراب کا دورہ چل رہا، اور ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے۔ آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی کی شان یہ تھی، ہمارے نبی کی شان یہ تھی کہ آپ جب راستے سے گزرتے تھے آپ کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوتی، آپ کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوتی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس گلی سے گزر رہے، گلی کے کنارے ابو جہل بیٹھا ہے اور اس کے دوست احباب بیٹھے۔ بس میرے دوستو ابو جہل کی نظر پڑی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے، بس اس نے گالیاں بکنا شروع کی، بےہودہ باتیں کرنا شروع کی، اور بولتے بولتے اس نے کہنا شروع کیا، او انظروا الی محمد، ارے دیکھو دیکھو یہ محمد جا رہا، یہ کہتا کہ میرے اوپر قرآن اترتا ہے، یہ کہتا ہے کہ آسمان سے اللہ اس سے باتیں کرتے، یہ کہتا ہے کہ جبرائیل اس کے پاس آتے ہیں، ارے یہ تو ایک انسان ہے اور مکہ میں پیدا ہوا، مکہ میں پیدا ہونے والے کے اوپر قرآن کیوں اترنے لگا، اللہ کیوں باتیں کرنے لگا، اور آسمان سے فرشتہ کیوں اترنے لگا، یہ کہہ کر زور زور سے ہنسنے لگا۔ ابو جہل بھی ہنسے، اس کے دوست بھی ہنسے، لیکن قربان جاؤ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب، اس لیے کہ قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ جاہل کچھ بولے تو جواب مت دے، بھئی جاہل کچھ بولے تو جواب۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اللہ فرماتے اگر کوئی جاہل تیرے سامنے کچھ بولے سلام کر کے چلا جا، آگے جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ۔ اللہ فرماتے بڑے نیک ہیں وہ لوگ جو جاہلوں کی باتوں میں نہیں آتے، صاف صاف کہہ دیتے تم پر سلام، تم تمہاری زندگی، ہم ہماری زندگی۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ کی گلی سے کہو گزر رہے، کوئی جواب دیا؟ بھئی ساتھ میں کہو کوئی جواب دیا؟ تو ابو جہل کو بڑا غصہ آیا کہ محمد کو اتنا سب بولا لیکن محمد نے کوئی جواب نہیں دیا، تو اپنے دوستوں کو کہا 11-12 دوست سے کہا اٹھو اٹھو ان کے پیچھے چلو۔ اب وہ 11-12 سب کے سب گلی کے کنارے سے نکلے اور ہمارے نبی کے پیچھے چلنے لگے اور بےہودہ باتیں کرنے لگے، گالیاں بکنے لگے، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارنے لگے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑے اور کہا تم چاہتے کیا ہو، ای شیء تریدون، تم چاہتے کیا ہو؟ تو ابو جہل نے کہا ہم یہی چاہتے ہیں کہ تم ایک مرتبہ کہہ دو کہ میں نبی نہیں ہوں، تم ایک مرتبہ کہہ دو میں رسول نہیں ہوں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا اگر تم لوگ ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو اور ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو اور کہو کہ میں یہ کہوں کہ میں نبی نہیں، میں مر سکتا لیکن کہوں گا میں نبی ہوں، میں پیغمبر ہوں، قرآن مجھ پر اترا، اللہ مجھ سے باتیں کرتا اور جبرائیل مجھ سے باتیں کرتا، اور اللہ کسی کو نبی بنائے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، محمد کا دامن۔ اللہ اگر کسی کو نبی بنائے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو وہ جتنے ابو جہل کے ساتھ تھے انہوں نے کہا آپ سچ بتاؤ آپ نبی ہے؟ ہمارے نبی نے کہا بے شک کہو، بے شک میں نبی ہوں۔ کہا آپ رسول ہے؟ کہا بے شک میں رسول ہوں۔ کہا اللہ آپ سے باتیں کرتے؟ کہا اللہ باتیں کرتے۔ آسمان سے فرشتہ میرے پاس آتا، میں غار حرا میں تھا، اللہ نے فرشتے کو بھیجا، اور صرف فرشتہ آتا نہیں، فرشتہ آتا نہیں، جبرائیل آتے ہیں اور اللہ کے حکم سے میرے قدموں کو بھی چومتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب میرے دوستو سننا، وہ جتنے تھے تھوڑی دیر کے لیے سناٹے میں آئے اور کیا کہا آپ اپنا چہرہ اس طرف کر دو۔ ہمارے نبی کو کہا آپ اپنا چہرہ
ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی کیا ضرورت ہے کہ میں چہرہ اپنا دوسری طرف کر دوں؟ کہا نہیں، آپ اپنا چہرہ اس طرف کر دو، آج ہم آپ کا امتحان لینا چاہتے۔ قربان جاؤ، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے انور کو پھیرا، انہوں نے جلدی جلدی اپنے ہاتھوں میں کوئی چیز کو اٹھایا، کسی نے کنکر کو اٹھایا، کسی نے پتھر کو اٹھایا، کسی نے لکڑی کو اٹھایا، کسی نے کھجور کی چھال کو اٹھایا، کسی نے مٹی کو اٹھایا، یہ 12-13 تھے، سب نے چھوٹی چھوٹی چیز کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور اپنی مٹھی کو یوں بند کر دیا اور پھر کہا اے نبی اب ہماری طرف دیکھو۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اب وہ 11 کے 12 سب کی مٹھی بند ہے، کسی کی مٹھی میں پتھر، کسی کی مٹھی میں کنکر، کسی کی مٹھی میں لکڑی، کسی کی مٹھی میں کھجور کی چھال، کسی کی مٹھی میں مٹی ہے، کسی کی مٹھی میں کوئی چمڑے کا ٹکڑا ہے، سب نے اپنی مٹھی کو بند کیا اور کہا اگر آپ نبی ہے، اگر آپ پیغمبر ہے، اگر قرآن آپ پر اترتا ہے، اگر اللہ آپ سے باتیں کرتے ہیں، اگر جبرائیل آپ کے پاس آتے ہیں تو بتاؤ ہماری مٹھی میں کیا ہے، اگر بتاؤ گے تو ہم آپ کو نبی مانیں گے اور اگر نہیں بتاؤ گے تو ذلیل کر کے آپ کو مکہ سے نکال دیں گے۔ میرے دوستو، میں آپ سے پوچھتا ہوں کیسا کڑا امتحان ہوگا؟ ارے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ قربان جاؤ میرے دوستو، حدیث پاک سنو، حدیث پاک میں کیا لکھا؟ فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی ان 11-12 کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے۔ کہو سبحان اللہ۔ آپ تو مسکراتے تھے تو جنت بھی جوانی آ جاتی تھی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 11-12 کو دیکھا اور مسکرا کر کہنے لگے جو نبی آسمان کی باتیں بتاتا ہو وہ یہ کیوں نہیں بتا سکتا کہ تیری مٹھی میں کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ جو نبی آسمان کی باتیں بتاتا ہو، جو نبی جبرائیل سے باتیں لیتا ہو، جو نبی پروردگار سے باتیں کرتا ہو، وہ یہ کیوں نہیں بتا سکتا کہ تیری مٹھی میں کیا، تیری مٹھی میں کیا، تیری مٹھی میں کیا؟ ہمارے نبی نے مسکرا کر کہا کمال یہ نہیں کہ میں بتاؤں تمہاری مٹھی میں کیا ہے، کمال یہ ہوگا کہ تمہاری مٹھی میں جو چیز ہے وہ بتائے گی کہ میں کون ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کمال یہ نہیں کہ میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا، اور عجیب بات ہے ہمارے نبی بتاتے بھی گئے۔ کہو سبحان اللہ۔ کہا کمال یہ نہیں کہ میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا، تیری مٹھی میں کنکر ہوگا، اس کی مٹھی میں حقیقت میں کنکر ہے، تیری مٹھی میں پتھر ہوگا، تیری مٹھی میں لکڑی کا ٹکڑا ہوگا، تیری مٹھی میں چمڑے کا ٹکڑا ہوگا، تیری مٹھی میں کھجور کی چھال ہوگی۔ کہا کمال یہ نہیں کہ میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا، تمہاری مٹھی خود بتائے گی کہ میں کون ہوں۔ ہمارے نبی نے اتنا فرمایا۔ کتنے تھے؟ 11-12 تھے نا، سب یوں کھڑے ہوئے تھے یوں، اور سب نے مٹھی کو ٹائٹ بند کیا ہوا تھا اور بالکل مضبوطی کے ساتھ بند کیا، لیکن ہمارے نبی نے فرمایا تیری مٹھی بتائے گی کہ میں کون ہوں۔ تو ہر ایک کی مٹھی کبھی ادھر حرکت کرے، وہ کہے آٹومیٹک ایسا کیسا ہوگا، پھر یوں کرے، پھر وہ مٹھی ادھر حرکت کرے، پھر وہ اپنی مٹھی کو صحیح کرے۔ ہمارے نبی نے کہا چھوڑ دے، اب تو وہ نبوت کی گواہی دینے والی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب تو وہ نبوت کی گواہی دینے والی۔ میرے دوستو، ہمارے نبی نے صرف اتنا کہا، ہر مٹھی کے اندر سے آواز آئی۔ میرے احمد آباد کے بھائیوں، دل کھول کر وہ آواز بتاؤ جو آواز ہر مٹھی میں سے آئی ہے۔ کیا آواز آئی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہر مٹھی نے کہا ہم گواہی دیتے کوئی معبود نہیں مگر اللہ اور یہ اللہ کا رسول ہے۔ اور ہر مٹھی سے آواز آئی جس نے محمد کا دامن پکڑا وہ جنتی بن گیا، جس نے محمد کا دامن چھوڑا وہ جہنمی بن گیا۔ میرے دوستو کتنے تھے؟ 11-12 تھے نا۔ جب سب کی مٹھی سے آواز آنے لگی تو سب نے کہا، سب نے، صرف ابو جہل نہیں، باقی جتنے تھے سب نے ایک آواز کہا کہ اگر بے جان کنکر، اگر بے جان پتھر، اگر بے جان لکڑی، اگر بے جان کھجور کی چھال، اگر بے جان چمڑے کا ٹکڑا یہ نبی کو پہچان سکتا، ہم جان والے کیوں نہیں پہچان سکتے؟ 12 کے 12 نے ایمان قبول کر لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، محمد کا دامن۔ لیکن ایک نے ایمان قبول نہیں کیا، کون؟ ابو جہل نے ایمان قبول نہیں کیا۔ تو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا اللہ، اے اللہ، سب نے قبول کر لیا لیکن یہ مکے کا چودھری، یہ مکے کا رئیس،
یہ مکے کا چودھری، یہ مکے کا رئیس، یہ مکے کا سرپنچ، یہ مکے کا بڑا، اس نے ایمان قبول نہیں کیا، اللہ باقی سب نے ایمان قبول کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جس کو میں ہدایت دوں اس کو ہدایت ملتی۔ میں نہیں چاہتا کہ مکے کا سردار ایمان قبول کرے، میں تو چاہتا حبشے کا کالا کلوٹا بلال ایمان قبول کر لے۔ سبحان اللہ۔ اور ابو جہل کیا بولنے لگا؟ یہ تو جادو ہے۔ کہا یہ تو جادو ہے۔ ابو جہل نے اتنا کہا یہ جادو ہے، اللہ تعالیٰ نے فوراً آیت کریمہ اتاری جس سے ابو جہل کے چہرے پر ایک تماچا پڑا۔ اس نے کہا جادو ہے، اور حضرت جبرائیل آئے اور کہا ابو جہل کو کہہ دو وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ۔ جیسے ابو جہل نے کہا کہ جادو ہے، حضرت جبرائیل آئے اور کہا کہ ابو جہل کو کہہ دو تیرے ایمان کی ہم کو ضرورت نہیں، تو نشانیوں پر نشانی دیکھتا جائے گا اور جادو جادو بولتا جائے گا، حقیقت میں آسمان پر تیری ہدایت کا فیصلہ نہ ہوا ہے اور نہ کبھی ہونے والا۔ اللہ جس کو چاہے ہدایت دے، ہدایت دینے والا کون ہے؟ آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ہمارے نبی کا مقام کتنا اونچا۔ میرے بھائیو وہ تو ہم نے ہمارے نبی کو جانا نہیں، بھئی ہم نے ہمارے نبی کو پہچانا نہیں۔ لکھا ہے روایت میں، تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ ابو جہل کے پاس ایک بت تھا۔ بھئی بت سمجھتے ہو نا آپ، جس کو عربی میں صنم کہتے ہیں۔ تو ابو جہل کے پاس ایک چھوٹا سا بت تھا، بہت خوبصورت، اس نے خود بنایا تھا، اور ہمیشہ اس کی عبادت، سفر میں جائے تو اس کی عبادت، حضر میں رہے تو اس کی عبادت۔ لکھا ہے کہ برسوں سے ابو جہل اس کی عبادت کرتا تھا۔ کس کی عبادت کرتا؟ اس بت کی۔ ایک مرتبہ ابو جہل جب مکہ کی گلی میں نکلا تو دیکھا کہ کچھ لوگوں نے ایمان قبول کر لیا، اور پھر آگے چلا تو اسے خبر ملی کہ محمد اور ان کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بتوں کی برائی بیان کرتے ہیں۔ بس ابو جہل کو بڑا غصہ آیا، بھئی وہ تو عرب کا سردار تھا، امیر تھا، بڑا غصہ آیا، غصے میں اپنے گھر میں آیا اور اس بت کو کہا، حالانکہ وہ تو پتھر کا ایک ٹکڑا ہے، اس بت کو کہا کہ تجھے معلوم ہے آج مکے کی گلیوں میں لوگ تجھے گالی دے رہے ہیں، تجھے معلوم ہے لوگ محمد پر ایمان قبول کر رہے ہیں، تجھے معلوم ہے تیری مکے کی گلیوں میں برائی ہوتی ہے، اس لیے آج میں چاہتا ہوں کہ برسوں سے میں نے تیری عبادت کی ہے، آج میں چاہتا ہوں کہ تجھے میں محمد کے پاس لے جاؤں اور تو محمد کے سامنے جا کر آج اپنے منہ کو کھولنا اور محمد کو گالی دینا تاکہ بدلہ برابر سرابر ہو جاوے۔ بھئی ابو جہل نے کس کو کہا؟ پتھر کے ٹکڑے کو۔ بھئی کس کو کہا؟ پتھر کے ٹکڑے کو۔ میرا عزیز دوستو، اب غصہ، پاگل پنا، دیوانہ اب لیا بت کو اور سیدھے ہمارے نبی کے پاس پہنچا۔ لکھا ہے کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما، یہ بڑے غصے کے اندر آتا۔ ہمارے نبی پوچھتے ہیں کہ ابو جہل کو پوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ، اتنا غصہ کس بات کا؟ ہمارے نبی پوچھتے ہیں کہ اتنا غصہ کس بات کا؟ تو ابو جہل نے کیا جواب دیا؟ ابو جہل نے کہا کہ یہ میں بت کو لے کر آیا ہوں، یہ بت کو میں لے کر آیا اور اس لیے لے کر آیا ہوں تاکہ یہ آج آپ کو گالی دے گا، آپ کی برائی بیان کرے گا۔ میرے بھائیوں، روایت میں لکھا کہ ہمارے نبی مسکرائے، ہمارے نبی مسکرا اور ابو جہل بڑے غصے میں اس بت کو کہتا جلدی گالی دینا شروع کر۔ لکھا ہے روایت میں کہ اس بت نے ہلنا شروع کر دیا۔ اس بت نے کبھی دائیں طرف جھکا، کبھی بائیں طرف جھکا۔ اب ابو جہل جیسے دیکھا وہ بت ناچتا، اس نے بھی ناچنا شروع کر دیا۔ ابو جہل نے بھی ناچنا شروع کر دیا کہ اب میرا بت بولے گا۔ لکھا ہے کہ تھوڑی دیر میں اس بت کے اندر سے آواز آئی، تو کیا آواز آئی؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور پھر کیا کہا اس بت نے، وہ سننا میرے بھائیو۔ اس بت نے کہا قد افلح من زکا محمدا وقد خاب من دسا محمدا۔ اس بت نے کہا وہ مومن کامیاب ہو گیا جس نے محمد کی پیروی کی، اور وہ ہار گیا جس نے محمد کے دل کو توڑ دیا۔ میرے عزیز دوستو، اب ابو جہل کو بڑا غصہ آیا، اس لیے کہ یہ تو پورا معاملہ الٹا ہو گیا نا۔ ابو جہل کو غصہ آیا، اس بت کو اٹھایا اور اٹھا کے زور سے پٹک دیا۔ بھئی اپنے ہی خدا کو پٹک دیا نا۔
تو قرآن کریم نے کتنے اچھے انداز میں کہا. قرآن کریم نے کیا کہا؟ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ارے اس پاگل کو دیکھو، اس نے خدا اس کو بنایا جو اس کی مرضی کے مطابق چلے. میں خدا اس کو بنایا جو اس کی مرضی کے مطابق چلے. جب تک اس کی مرضی چلتی تھی یہ بت کے سامنے جھکتا تھا، آج اس کی مرضی ختم ہو گئی تو اسی بت کو توڑ کے ختم کر دیا. تو میرا حضرت حذیفہ صاحب سر رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے رسول کے سارے بھیدوں کو جاننے والے، بولو کون؟ حضرت. ایک مرتبہ کیا ہوا معلوم؟ حضرت حذیفہ کو اللہ کے رسول بلائے اور کہا قیامت تک آنے والے ان کے نام لکھ دو جن کی زبان پر کلمہ ہوگا دل میں کلمہ نہیں ہوگا، جس کو منافق کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت حذیفہ کو پوری فہرست دے دی، قیامت تک آنے والوں کی فہرست. بولو ہمارے نبی نے کن کو دی؟ حضرت حذیفہ کو دی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو دی، پوری فہرست دے دی کہ قیامت تک آنے والے مرد، قیامت تک آنے والی عورتیں دیکھ لو جن کی زبان پر کلمہ ہوگا لیکن دل میں ایمان نہیں ہوگا، وہ منافق ہوں گے. اب سننا، یہ بات تو ہو گئی. اب میرے پیارو آپ کو معلوم ہے ایک زمان آیا حضرت عمر بادشاہ بنے. بولو کون بادشاہ بنے؟ ابھی ہمارے صدر محترم، میں وہاں کمرے میں بیٹھ کے سن رہا تھا، حضرت مفتی یحییٰ صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو باتیں بتا رہے تھے میرا دل وہاں سے اتنا خوش ہو رہا تھا. تو وہی حضرت عمر بادشاہ، اور حضرت عمر اتنے بڑے بادشاہ 22 لاکھ مربع میل پہ اکیلے حکومت کرنے والے. بولو کون؟ سبحان اللہ. اور حضرت عمر کے بارے میں ایک بات سنو گے تو آپ کی عقل حیران ہوگی. حضرت عمر جب کسی گلی میں ایسے داخل ہوتے تھے نا مدینہ میں، یہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے تو ہمارے نبی مسکراتے تھے. چلو 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ جب حضرت عمر یہاں سے آئے اور اللہ کے رسول آئے تو اللہ کے رسول مسکرائے. ایک دن حضرت عمر نے پوچھا اللہ کے رسول میرے کو سمجھ میں نہیں آتا، میں جب بھی گلی میں داخل ہوتا ہوں آپ بھی گلی میں داخل ہوتے، آپ مجھے دیکھ کر مسکراتے کیوں ہے؟ ما یضحکک یا رسول اللہ، اللہ رسول ہنسنے کی اور مسکرانے کی وجہ کیا؟ ہمارے نبی نے مسکراتے ہوئے فرمایا عمر ہنسو نہ تو کیا کرو، تو جس گلی میں قدم رکھتا ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جس گلی میں قدم رکھتا ہے بولو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. اور ہم جس گلی میں قدم رکھتے ہیں شیطان آ جاتا ہے. مائی بردر ہاؤ آر یو، ہماری خیر خیریت بھی پوچھتا ہے. تو اب سننا، حضرت عمر بادشاہ بن گئے. بولو امیر المومنین کون؟ حضرت عمر. اچھا مدینہ پاک میں کسی کا سننے جیسی بات ہے، ایمان کتنا ضروری ہے. مدینہ پاک میں کسی کا انتقال ہوا. بولو مدینہ پاک میں کسی کا انتقال ہوا اور وہاں قاعدہ تھا کہ جب انتقال ہو جائے بالکل جنازہ تیار ہو جائے تو اعلان کرنے والا اعلان کرتا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیے اور آ کے جنازے کی نماز پڑھائیے. اب وہ جنازہ تیار ہو گیا، اعلان ہوا کہ امیر المومنین آپ اپنے کمرے میں ہیں، جنازہ تیار ہے، صفیں لگ گئی ہے، آپ آئیے اور جنازے کی نماز پڑھائیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر کو سمیٹ کر اپنے کمرے سے نکلے، نماز پڑھانے کے لیے نکلے. راستے میں حضرت حذیفہ، کون؟ حذیفہ دھیرے سے کہتے ہیں امیر المومنین امیر المومنین ادھر آؤ نا ادھر آؤ. حضرت عمر گئے وہاں پر، کیا ہوا؟ کہا مت جنازے کی نماز پڑھاؤ، یہ مومن نہیں ہے منافق ہے. یہ جو جنازہ ہے بولو مومن، اس کی زبان پر کلمہ تھا دل میں کلمہ. میرے پاس جو لسٹ ہے نا اس لسٹ میں ان کا بھی نام ہے. آپ جنازے کی نماز مت پڑھائیے، آپ چلے جائیے. حضرت عمر وہاں سے دوسری جگہ چلے گئے اور اعلان کر دیا صلو علی صاحبکم، ارے کوئی نماز پڑھا دو بھائی، کوئی جنازے کی نماز پڑھا دو، میں جا رہا ہوں، کوئی جنازے کی نماز پڑھا دو. یہ کہہ کر حضرت عمر دوسری گلی میں گئے، کسی نے جنازے کی نماز پڑھائی. خیر وہ جنازہ اٹھا، بولو وہ جنازہ اٹھا اور لوگ جانے لگے. جب حضرت حذیفہ جانے لگے تو حضرت عمر وہ گلی میں کھڑے تھے، وہاں سے کہتے حذیفہ ادھر آؤ. حضرت حذیفہ آئے، کہا کیا ہوا امیر المومنین؟ حضرت حذیفہ کہتے میرے اللہ کی قسم حضرت عمر کی داڑھی مبارک پر آنسو تھے، یعنی اتنی دیر میں اتنا روئے تھے کہ داڑھی مبارک بھیگ گئی تھی. حضرت حذیفہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا وہ جو جنازے کی نماز نہیں پڑھائی کیونکہ ان کا نام وہ لسٹ میں تھا جو منافق ہے، جن کے دل میں کلمہ نہیں ہے. تو حضرت حذیفہ نے کہا اسی لیے تو میں نے آپ کو کہا کہ آپ جنازے کی نماز نہ پڑھائیں. حضرت عمر نے روتے روتے کہا حذیفہ تجھے اللہ کا واسطہ بتا میرا نام تو اس میں نہیں ہے.
تجھے اللہ کا واسطہ بتا میرا عمر کا نام تو اس میں نہیں، اللہ، کہیں میں منافق تو نہیں ہوں، میری زبان پر کلمہ ہے لیکن میرے دل میں کلمہ اللہ نے چھین لیا ہے۔ اے حذیفہ بتا دے۔ حذیفہ نے کہا نہیں کہا نہیں، تو ایک بار مجھے بتا دے۔ حضرت حذیفہ نے آخر میں کہا اللہ کا واسطہ، اللہ کی قسم، امیر المومنین عمر آپ کا نام نہیں ہے۔ لیکن حضرت حذیفہ کہتے حضرت عمر وہیں گھنٹے کھڑے رہ کے روتے گئے اور روتے روتے اپنے گھر گئے، پتہ چلا کہ رات کو کھانا نہیں کھائے، پوری رات اللہ کے سامنے روتے رہے، اللہ میرا ایمان بچا لینا، اللہ میرا ایمان بچا لینا، اللہ میرا ایمان بچا لینا۔ وہ امیر المومنین حضرت عمر، وہ اپنے ایمان کی فکر کرے جن کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا تھا، وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت دی، ان میں کہا تھا عمر انت فی الجنہ، عمر تم جنت میں ہوں گے۔ وہ عمر کو تو اپنے ایمان کی فکر ہے۔ اور میرے بھگوان پور والوں، ہم گناہ پہ گناہ کریں، ہمارا ایمان کیسا ہوگا؟ اور سب سے بڑا گناہ ہمارا موبائل۔ یہ کیا ہے؟ یہ چاروں طرف کیا ہے؟ کیا ہے یہ موبائل؟ گناہ نہیں تو کیا ہے؟ کیا ہے میرے پیاروں؟ چلو یہ ٹھیک ہے، یہ اسلامک ہے، یہ بیان ہے، یہ جائز ہے، لیکن یہی موبائل جب اکیلے ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے تو کیا بیان سنا جاتا ہے؟ رات کے 1 بجے کیا ہمیں کوئی نظم سننا ہے؟ ہم ہمارے بیٹے فردوس قمر کی نظم اور نعت کو سنتے رات کو 1 بجے، رات کو 1 بجے قاری احمد علی کا بیان سنا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں اس وقت یہ موبائل جائز ہے، حلال ہے، بالکل صحیح ہے، ثواب ہے، لیکن رات کے 1 بجے جب وہ ننگی عورت کو موبائل میں دکھایا جاتا ہے، پیچھے گانا بجتا ہے، اور ہم ہمارے دوست کو کہتے ہیں میرے پاس بہت اچھی کلپ آئی ہے تجھے بھی بھیجتا ہوں۔ ہمارے موبائل میں جب زنا ہوتا ہے، ہمارے موبائل میں چوری ہوتی ہے، ہمارے موبائل میں چغلی ہوتی ہے، ہمارے موبائل میں جھوٹ بولا جاتا ہے، ہمارے موبائل میں بلیک میل کیا جاتا ہے، ہمارے موبائل میں PUBG کھیلا جاتا ہے، ہمارا انسٹاگرام، ہمارا ٹک ٹاک، ہمارا یوٹیوب، ہمارا سب حرام، سب حرام، سب گناہ۔ کسی میں بلیک میل، کسی میں زنا، کسی میں چوری، کسی میں بیاج کا سودا کیا جاتا ہے، کسی میں سود کا کاروبار کیا جاتا ہے، ارے کبھی کبھی چغلی کی جاتی ہے۔ اور معاف کرنا میرے پیاروں، اسی موبائل کی وجہ سے بیوی بھی ناراض ہوتی ہے، بچوں کی تربیت بھی غلط ہوتی ہے، ماں بھی ناراض ہوتی ہے، ابا بھی ناراض ہوتا ہے، ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ دیکھا جاتا ہے، گندی گندی فلمیں دیکھی جاتی ہے، آخری درجے کا گناہ کیا جاتا ہے۔ میرے بھگوان پور والوں، اللہ کی قسم، ہمارے گھر میں اگر طلاق ہوتی ہے تو اس کی وجہ بھی موبائل ہوتا ہے۔ اور یہ صرف ہم نہیں، ہماری جوان بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل، ہمارے جوان بچوں کے ہاتھ میں موبائل۔ اب باپ کے اندر ہمت نہیں، یہاں بہت سارے بیٹھے ہوں گے جو باہر بہت ہوشیاری کرتے ہوں گے، اس کو کہو کسی امام صاحب کو ڈانٹنا ہے، جا کے بنگالی زبان میں ڈانٹ کے آئے گا۔ اس کو کہو کسی اذان والے کو ڈانٹنا ہے، ڈانٹ کے آئے گا۔ ارے کہہ دو اس کو یہ جلسے والے کو ڈانٹنا ہے تو ڈانٹ کے آئے گا، مگر تیرا بیٹا تیرے سامنے حرام کام موبائل پر کرتا ہے، تیری جوان بیٹی رات کو موبائل پر حرام کام کرتی ہے، کیوں تو روک نہیں سکتا؟ کیوں نہیں روک سکتا؟ اس لیے کہ جب باپ خود ایسا کرتا ہے تو بیٹے کو کیا روکے گا؟ جب باپ خود موبائل پر، بیوی بیچاری انتظار کر رہی ہے کہ میرا شوہر کام سے آئے گا، وہ بیچاری پورا دن کپڑے دھونے کا کام، برتن مانجنے کا کام، بچوں کو اسکول بھیجنے کا کام، بچوں کو مدرسے بھیجنے کا کام۔ اب شوہر آیا اتنی ہڑبڑاہٹ بتائے گا، تھکایا آیا ہے، ہاتھ منہ دھوئے گا، کھانا کھائے گا، بیوی ادھر چہرہ رکھے اور یہ اپنے موبائل پر بزی ہے، رات کو 1-1, 2-2, 2:30 بجے تک موبائل پر، اور پھر کہتا میری طبیعت بہت تھکی ہوئی ہے۔ یہ تھکاوٹ دور کی جا رہی ہے کہ تھکاوٹ بڑھائی جا رہی ہے؟ ویسٹ آف ٹائم، ویسٹ آف منی اور ویسٹ آف انرجی، یہ ہے ہمارا موبائل کا خلاصہ۔ ٹائم بھی برباد، پیسہ بھی برباد، اور ہماری طاقت بھی برباد۔ یہ موبائل کے آنے کے بعد بیٹے فردوس، میں قسم کھا کر کہوں گا ہمارے بھگوان پور کے جوانوں، جوانی میں قدم رکھنے سے پہلے بڑھاپا ہمارے پاس آ گیا ہے۔ ابھی ہم نے جوانی میں قدم نہیں رکھا ہے، اور اگر کوئی مجھے پوچھے اصل جوانی کی عمر کون سی ہے، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ جو بخاری شریف کی گائیڈ لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ جنت میں سب کی عمر ہوگی 32۔ کتنی ہوگی؟ 32۔ اس کا مطلب اصل جوانی شروع ہوتی ہے 32 سے 40۔ بولو 32 سے 40۔ یا تو 22 میں کمر دکھتی ہے، پاؤں دکھتے ہیں، لڑکھڑاتے ہوئے چلتا ہے، کیوں؟
کیونکہ گناہ کر کے میرے پیارو ایک بات بتاؤ, آپ ناراض تو نہیں نا, سنیں گے نا میری بات؟ ہم گناہ کرتے, سچ بتانا, ہم گناہ کرتے ہیں. کبھی ہم نے یہ سوچا کہ اللہ نے جہنم بھی بنائی ہے؟ سوچا ہم نے کبھی؟ گناہ کرے گا بھائی, آئے زنا ہو رہا ہے, ہمارا کاروبار 101% حرام, ہمارا سود کا کاروبار, ہمارا بیاج کا کاروبار, ہم دارو پیے, ہم مٹکے چلائے, ہم جوا کھیلے, ہزاروں گناہ کرے, اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بولنا خراب نہیں ماننا. ہم نے کبھی جہنم کے بارے میں سوچا؟ جی نہیں. بولو سوچا, کبھی یہ سوچا کہ اللہ میں یہ گناہ کرنے جا رہا ہوں, اللہ میں یہ کاروبار کروں گا, لیکن اللہ اس میں بیاج ہے, اللہ اس میں سود ہے, اللہ اس میں ربا ہے, اللہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے, سود ہے, سودی کاروبار ہے, اللہ جہنم میں کیا ہوگا؟ کبھی نہیں سوچا. بس آنے دو, پیٹ میں آنے دو, حلال ہے تو بھی آنے دو, حرام ہے تو بھی آنے دو. دارو بھی پیتا گیا, مٹکا بھی کھیلتا گیا, جوا بھی کھیلتا گیا, میرے دوستوں عیاشی کرتا گیا. کبھی جہنم کے بارے میں سوچا؟ جی نہیں. کہ جہنم بھی تو آنے والی ہے نا. میں اس وقت جو حالات ہیں نا, اس لیے جنت پہ بات نہیں کر رہا ہوں, بہت پتے کی بات کہہ رہا ہوں. آپ سب نے ایک بادشاہ کا نام سنا ہوگا, یہ میں بتا رہا ہوں کہ ہم نے کبھی جہنم کے بارے میں سوچا نہیں. ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں, حضرت ہارون رشید. ساتھ میں بولو کون؟ حضرت ہارون رشید. ان کی بیوی کا نام زبیدہ. دونوں میں بہت محبت, بولو دونوں میں, اور دعا کرو کہ اللہ ہر میاں بیوی میں محبت عطا فرمائے, بولو آمین. حضرت ہارون رشید بادشاہ ہے, اور اتنے بڑے بادشاہ ہے کہ حضرت ہارون رشید کبھی کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے تھے, اے پانی تجھے برسنا ہے تو مشرق میں برس جا, اے پانی تجھے برسنا ہے تو مغرب میں برس جا, جہاں بھی تو برسے گا وہاں ہارون رشید کی حکومت پائے گا. ماشاءاللہ, سبحان اتنے بڑے اللہ. بادشاہ. پھر ایک مرتبہ بولو کون بڑے بادشاہ؟ حضرت ہارون رشید. اور ان کی بیوی کا نام کیا؟ بولو ان کی بیوی کا نام زبیدہ. بھائی واقعے کو برابر سنو, توجہ سے سننا. تو بھائی بادشاہ ہے, ایک دن بیوی کے ساتھ مشورہ ہوتا ہے, چلو دریا کنارے واکنگ, دریا کنارے واکنگ, ٹہلنے جاوے, تھوڑا پاؤں الگ الگ کرے اور تھوڑا جائے. تو بیوی کی عادت ہوتی ہے کہ میں تھوڑا تیار ہو کر آتی ہوں, آپ تھوڑا آگے بڑھے. وہ بیوی بھی شریعت کی پابند, حجاب والی, پردے والی, کہا میں اپنا پردہ صحیح کر کے آتی ہوں, آپ آگے بڑھے. اب حضرت ہارون رشید آگے آ گیا, اور پیچھے کون آ رہی ہے؟ بولو بیوی زبیدہ. معاملہ کیا ہوا معلوم؟ حضرت ہارون رشید جا رہے, دریا کنارے ایک اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے, بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ کے ولی کا نام بہلول. بولو کیا نام؟ بہلول. حضرت بہلول. ساتھ میں بولو کیا نام؟ حضرت بہلول. اللہ کے ولی ہے, درویش ہے, ایک فقیر ہے, اللہ کے ولی. وہ کیا کر رہے معلوم؟ ہاتھ میں لکڑی کا ٹکڑا ہے, اس کو ریت پہ ایسے ایسے گھما رہے. ریت ہے نا, ریت جیسے زمین, اس پہ گھما رہے. تو حضرت ہارون رشید دور سے سمجھ گئے مجذوب آدمی ہے, اللہ کا ولی آدمی ہے. آئے اور آ کر کہا السلام علیکم. وہ حضرت بہلول نے کہا وعلیکم السلام. تو حضرت ہارون رشید تو بادشاہ سے کہا یہ کیا کر رہے ہو, زمین پہ ایسے لکڑی سے کیا کر رہے ہو؟ کہا میں گھر بنا رہا ہوں. بولو سبحان اللہ. کیا بنا رہا ہوں؟ گھر بنا رہا ہوں. تو حضرت ہارون رشید کو مذاق سوجا, کیونکہ یہ گھر بنا رہا ہے, ایسے ایسے گول کوئی لکڑی گھما کے گھر بناتا. تو حضرت ہارون رشید بادشاہ تھے, کہنے لگے یہ گھر کوئی خریدے گا تو کیا ملے گا؟ اللہ اس کے بدلے جنت دے دے گا. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. تو ہارون رشید نے کہا گھر کتنے کا ہے؟ کیونکہ ابھی تو بنا بھی نہیں ہے, خالی گول گول گھما رہے ہو, کتنے کا ہے؟ تو اس نے کہا, حضرت بہلول اللہ کے ولی نے کہا 1 دینار. کتنا؟ یعنی ایک سونے کا ٹکڑا, جیسا ہمارے یہاں چاندی کا سکہ ہوتا, سونے کا ٹکڑا ایک. تو ہارون رشید مسکراتے چلے گئے کہ کیسی بے وقوفی کی بات ہے, کتنی بے وقوفی کی بات ہے. ایک تو لکڑی کے ذریعے سے مٹی کے اوپر گول گول کرنا, اور پھر کہنے کا گھر بنانا, اور اس کے بدلے میں اللہ جنت دے گا, اور 1 دینار دینے کا. حضرت ہارون رشید مسکراتے ہوئے چلے گئے. بولو پیچھے کون آ رہی تھی؟ زبیدہ. وہ آئی, وہ بھی پہچان گئے اللہ کے ولی, دور سے کھڑے ہو کر کہا السلام علیکم. وہ اللہ کے ولی نے یوں چہرہ اٹھا کر وعلیکم السلام. تو زبیدہ نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ تو کہا گھر بنا رہا ہوں. کہا یہ گھر بنا رہے ہو؟ کہا اس کے بدلے کیا ملے گا؟ کہا جو لے لے گا اس کو جنت ملے گی. تو بیوی زبیدہ نے پوچھا کتنے کا؟ کہا 1 دینار. زبیدہ نے 1 دینار دیا اور آگے چلی گئی. ہارون رشید بھی گئے لیکن دینار دیا نہیں, اور زبیدہ نے دینار چلے گئے. جو ٹہلنا تھا, واکنگ کرنا تھا, واکنگ کی. بادشاہ تھے, ہارون رشید بادشاہ تھے, اور زبیدہ یوں سمجھو کہ ایک رانی کی طرح رہتی تھی. خیر دونوں رات کو اپنے محل میں چلے گئے. ہارون رشید نے رات کو خواب میں جنت دیکھا. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. خواب میں اتنی
اتنی بڑی جنت، یاقوت، مرجان، لولو، موتی، اتنی زبردست جنت، اور اس پر لکھا تھا ہذہ الجنہ لزبیدہ، یہ جنت کس کی ہے؟ زبیدہ کی. زبیدہ کی ہے. تو ہارون رشید وہ جب خواب میں دیکھا نا تو جنت کی طرف دوڑے دروازے پر گئے، اور دروازے پر جا کر کہا جنت کا دروازہ کھولو. کچھ لوگ آئے، کہا تمہاری جنت نہیں ہے، تمہاری بیوی زبیدہ کی جنت ہے. تو کہا میری بیوی کی جنت ہے، مجھے میری بیوی کی جنت دیکھنا ہے. تو دربار نے کہا یہاں میاں بیوی کا معاملہ نہیں، یہ جنت کا معاملہ ہے، یہ آخرت کا معاملہ ہے، یہاں میاں بیوی کے رشتے کو نہیں دیکھا جاتا. جاؤ یہاں سے، زبیدہ آئے گی تو اندر جائے گی، باقی تمہیں جانے کا کوئی حق نہیں. ہارون رشید کی آنکھ کھلی، کیونکہ خواب دیکھ رہے تھے. آنکھ کھلی، گھبرا گئے کہ میرے کو جنت میں نہیں جانے دیا. کس کی جنت تھی؟ بولو نا کس کی تھی؟ تو بازو میں ہی سوئی تھی. کون؟ زبیدہ بیوی تھی. اٹھایا، زبیدہ اٹھو، زبیدہ اٹھو، جنت کا معاملہ ہے، اٹھو. زبیدہ نے یوں آنکھ کھولا، کہا کیوں اٹھایا؟ میں آرام سے اپنے جنت میں گھوم رہی تھی. ارے میں اپنے جنت میں کون سی جنت میں گھوم رہی تھی؟ کہا جو آج میں نے وہ اللہ کے ولی سے خریدا، 1 دینار میں نے جنت خریدا. تو حضرت ہارون رشید نے سر پہ ہاتھ رکھا، ہاں میں نے نہیں خریدا، وہ جنت تو نے خرید لیا. تو ہارون رشید نے کہا کوئی بات نہیں، کل آئندہ کل دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. پھر دوسرا دن آیا. بولو کون سا دن آیا؟ دوسرا دن آیا. حضرت ہارون رشید پھر اپنی بیوی زبیدہ کو لے کر چلو دریا پہ ٹہلنے کے لیے جاوے، چلو واکنگ کے لیے جاوے. گئے، صحیح میں اسی جگہ پر اللہ کے ولی کو بیٹھا دیکھا، حضرت بہلول کو. وہی لکڑی ہے اور وہی کیا کر رہے؟ مٹی پر گھما رہے. حضرت ہارون رشید آج تو بہت ادب سے گئے، کہا السلام علیکم. کہا وعلیکم السلام. کہا کیا کر رہے ہو؟ وہ حضرت بہلول نے کہا گھر بنا رہا ہوں. کہا کیا ہوگا؟ کہا جو خریدے گا اللہ اس کو جنت دے گا، جو خریدے گا اللہ اس کو جنت دے گا. تو ہارون رشید خوش ہو گئے کہ چلو آج بھی معاملہ حل ہو جائے گا. کہا اس کی قیمت کیا ہے؟ کہا تمہاری پوری بادشاہت، جتنی تمہاری بادشاہت ہے، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، جہاں جہاں تمہاری حکومت ہے سب حکومت مجھے دے دو، یہ جنت ملے گی. تو ہارون رشید کو ایسی بادشاہ تھوڑی دے دے. ہارون رشید غصے ہوئے اور غصے ہو کر کہا کل تو اس کی قیمت 1 دینار تھی. بھائی کل یسٹرڈے اس کی قیمت 1 دینار، آج پوری بادشاہت. کہا کل تم نے اس کا چمتکار نہیں دیکھا تھا، اس لیے اس کی قیمت 1 دینار تھی. اب تو جنت دیکھ کے آئے ہو اور تم کو اندر بھی جانے نہیں دیا، تم کو دھکیل کے باہر نکال دیا. تو جب بغیر دیکھے تم آتے، بغیر دیکھے آتے تو 1 دینار، اب دیکھ لیا ہے تو اس کی اہمیت بڑھ گئی، اب پوری بادشاہت دینی ہوگی. یہ کہہ کر حضرت بہلول چلے گئے، ہارون رشید واپس آ گئے. لیکن میرے دوستو علماء کرام نے لکھا کہ جنت دیکھا تو اس کا امپورٹنس سامنے آیا. بھائی جنت دیکھا اور دیکھا کہ ہٹا دیا گیا تو امپورٹنس آیا کہ کل جانا پڑے گا. میرے پیاروں، ہم موبائل پر اتنا گناہ کرتے ہیں کیونکہ ہم نے کبھی جہنم کو دیکھا نہیں ہے اور جہنم کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہے. کاش میرے پیاروں، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں مت موبائل پہ گناہ کرو. ہمارے بچے غلط راستے پر چلے جائیں گے. آج باپ اگر ننگی عورت کو ناچتا ہوا دیکھے گا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں وہ دن نہ آوے کہ ہماری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے، ہمارے بیٹے کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ ہو جائے. میرے دوستو اللہ کے واسطے جہنم سے ڈرو. اب یہ وہ زمانہ آ گیا ہے میرے پیاروں، وہ زمانہ آ گیا کہ قیامت ہمارے قریب سے قریب آ رہی ہے. اور میرے پیاروں جہنم اتنی خطرناک، اللہ کی قسم جہنم اتنی خطرناک ہے کہ جب قیامت میں اگر اللہ نے ہمارے بارے میں جہنم کا فیصلہ کیا نا تو اللہ پوچھیں گے چل تو نہیں کچھ دیتا ہے تو جہنم سے بچا لو، تو کہے گا اللہ میرے بچوں کو لے ڈال دے جہنم میں. یہ تھا دوستو قاری صاحب کا بیان. امید کرتا ہوں حضرات کو یہ بیان اچھا لگا ہوگا. اچھا لگا ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. پھر ایسے ہی نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لمبی باتیں بعد میں کروں گا انشاءاللہ. صرف ایک واقعہ میں آپ کے کان تک پہنچانا چاہتا ہوں. میرے پیاروں، حضرت عمر کے پاس رعب تھا، دبدبا تھا، قوت تھی، طاقت تھی، اور آپ بہت بڑے سمجھے جاتے تھے نہیں سمجھے. حضرت عمر وہ اکیلے تھے. میرے ماں اپنے بچوں کو کس سے ڈراتی تھی؟ ارے بولو نا کس سے ڈراتی تھی؟
ताला हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में लिखा, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जब रास्ते पर निकलते थे, ओहो अल्लाह अकबर कबीरा, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जब रास्ते पर निकलते थे, पर्दे का हुक्म नाज़िल नहीं हुआ था, लेकिन हजरत उमर अगर सड़क पर आ जाए तो औरतें भी दौड़ती थी, जवान भी दौड़ते थे। और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जब रास्ते पर आते थे, इतना रौब, इतना दबदबा होता कि हमारे नबी फरमाते, उमर तू जिस गली में कदम रखता है शैतान उस गली से भाग जाता है। ये हजरत उमर का पावर था। लेकिन सवाल ये पावर आया कहां से? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास पावर आया कहां से? तीन बातें सुनो फिर फैसला करो पावर कहां से है। सुनोगे? तीन बातें सुनोगे इंशाल्लाह। हजरत उमर के बारे में कितने वाक्य सुना रहा हूं? बोलो कितने वाक्य सुना रहा हूं? तीन। देखो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की हुकूमत है। बोलो साथ में बोलो, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की हुकूमत है। और हजरत उमर कौन से महीने में शहीद हुए? अरे बोलो ना, कौन से महीने में शहीद हुए? मुहर्रम। और मुहर्रम की कौन सी तारीख? पहली तारीख। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हुए। मैं हजरत उमर की तीन बातें आपको सुना रहा हूं। भाई वक्त है ना आप लोगों के पास, तीन बातें सुन लो। सबसे पहली बात, हजरत उमर के पास ये पावर, हजरत उमर के पास दबदबा, हजरत उमर के पास ये ताकत, हजरत उमर के पास ये रौब कहां से आया? ये ईमान इतना प्यारा कहां से आया? मेरे दोस्तों, हजरत उमर की अदालत कायम है, हजरत उमर की अदालत कायम है। हजरत उमर खड़े हैं, फैसले पर फैसला, फैसले पर फैसला, फैसले पर फैसला। हजरत उमर क्या फरमाते? एक सहाबी खड़े हैं, हजरत अबू मूसा अशारी। हजरत उमर कहते हैं, अरे मेरा गला सूख गया, जरा पानी तो लाओ, पानी तो लाओ। हजरत अबू मूसा अशारी ने एक प्याले में, एक बर्तन में पानी लिया और लाकर हजरत उमर के सामने रखा। हजरत उमर खड़े हैं, फैसला हो रहा है, अदालत कायम है, फैसले पर फैसला। वो प्याला आया, हजरत उमर ने वो प्याला लिया और पानी पी लिया। और आप खड़े थे, बोलो आप खड़े खड़े पानी पिया, पिया कि नहीं पिया? खड़े खड़े पानी पिया। हजरत उमर फैसला कर रहे, अदालत है, फिर फैसले पर फैसला, फैसले पर फैसला। सुनना, हजरत उमर है, उमर जो 22 लाख मुरब्बा मील पर अकेले हुकूमत करते हैं, जिनसे पूरा मदीना कांपता है, जिनसे पूरा मदीना, आपको मालूम होगा ना, मदीना तो ऐसा कांपता, मदीना क्या कांपता, पूरी दुनिया की जमीन उमर से कांपती थी ना। वो दरियाए नील जो मिस्र में है, इजिप्ट में दरियाए नील, उसका पानी सूख गया, पानी सूख गया। दरियाए नील पानी हो ही नहीं रहा तो पानी सूख गया, पूरे दरिया का पानी सूख गया। हजरत अम्र इब्ने आस ने खत लिखा, उमर अमीरुल मोमिनीन, पानी सूख गया, पानी सूख गया। हजरत उमर ने चमड़े के टुकड़े पर एक खत लिखा, चमड़े के टुकड़े पर एक खत लिखा। किसको खत लिखा? दरियाए नील को। और जाकर अम्र इब्ने आस के पास भेजा, कहा दरिया में रख दो, पानी आ जाएगा, दरिया में रख दो पानी। कौन कौन? हजरत उमर। हजरत अम्र इब्ने आस कहते, मैं बड़ा हैरान हो गया कि चमड़े का टुकड़ा यहाँ रखेंगे तो कहीं पानी आ जाएगा। और हजरत अम्र इब्ने आस कहते कि पूरा मिस्र जमा हो गया कि मदीने के बादशाह ने खत भेजा है, दरिया को भेजा है। अरे मदीने के बादशाह ने इंसान को खत नहीं भेजा, जिन्नत को नहीं भेजा, किसी जानवर को नहीं भेजा, मदीने के बादशाह उमर ने दरियाए नील को खत भेजा। हजरत अम्र इब्ने आस कहते, मैंने वो चमड़े का टुकड़ा बंद था, मैंने दरियाए नील में रखा। हजरत अम्र इब्ने आस कहते, अल्लाह की कसम, थोड़ी देर में पूरा दरिया थपेड़े मारने लगा और आवाज आई, ये थपेड़े कयामत तक खत्म नहीं होने वाले हैं। खत किसका था? तो वो उमर का पावर कैसा होगा, सोचो ना, हजरत उमर का पावर कैसा होगा। लेकिन आज पानी पिया, कैसे पानी पिया? बोलो ना, कैसे पानी पिया? अब हजरत उमर तो अदालत में लग गए, फैसले पर फैसला। थोड़ी देर के बाद हजरत उमर फिर कहते, अबू मूसा तुम पानी नहीं पिलाते हो? अरे पानी तो कम से कम मुझे पिलाओ, मेरा गला सूख गया। हजरत अबू मूसा अशअरी ने कहा, अभी तो पिलाया मैंने आपको पानी, और देखो ये बर्तन रखा हुआ है। हजरत उमर ने बर्तन को देखा तो पूरा बदन कांपने लगा। कहा, शरीफ तो कायमा, मैंने खड़े खड़े पानी पी लिया। ओहो मेरे प्यारो, देखो ये पावर कहां से आता। कहते मैंने खड़े खड़े पानी पी लिया, मुझे मालूम भी नहीं, मैंने खड़े खड़े पानी पी लिया। हजरत उमर ने कहा, जाओ जाओ, अब तुम्हारा फैसला नहीं करूंगा, इसलिए कि अब तो कयामत में अल्लाह मेरा फैसला करेगा। अब मैं तुम्हारा किस मुंह से फैसला करूंगा? जो उमर खड़े होकर पानी पीता हो, क्या वो किसी का फैसला कर सकता? जो उमर ने इतना बड़ा गुनाह कर लिया, क्या वो तुम्हारा फैसला कर सकता? जाओ उठो, अब तो कयामत में अल्लाह मुझे पूछेगा कि उमर तूने खड़े होकर पानी क्यों पिया था? हजरत उमर वहां से उतरे, वजू किया, वजू करने के बाद मस्जिद नबवी में 2 रकात सलात तौबा पढ़ी और उसके बाद सजदे में रो रहे, और रोते रोते कहते, अल्लाह, सुनना, उमर कहते, अल्लाह जब से मैंने ईमान कबूल किया, मेरे नबी के तरीके के खिलाफ मैंने कोई काम नहीं किया। अल्लाह आज मुझे क्या हो गया? अल्लाह माफ आज मुझे क्या हो गया? मैंने खड़े खड़े पानी पी लिया। अल्लाह नबी के तरीके के खिलाफ मैंने कभी नहीं किया, आज मेरे पेट में वो पानी चला गया। अल्लाह की आवाज है, उमर सर उठाओ और अपनी जबान पर उंगली रखो। देखो कोई उंगली कितनी भी मुंह में रखे, जो चीज पेट में गई है वो थोड़ी तो निकल सकती, लेकिन पूरी बाहर
لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ عمر تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں، سر اٹھاؤ، اپنی انگلی اپنی زبان پر رکھو، میری عزت کی قسم سارا پانی میں واپس باہر نکال دوں گا۔ میرے دوستو جب سارا پانی باہر آیا حضرت عمر نے کہا اللہ اے اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا کہ کبھی میرے نبی کے خلاف کوئی لقمہ میرے پیٹ میں نہیں گیا، آج تو نے ایک گھوٹ پانی کو بھی اندر جانے نہیں دیا۔ تو میرے دوستو یہ کون تھے حضرت؟ اب آپ کو اندازہ ہوا نا یہ رعب دبدبا تقویٰ کہاں سے آ رہا ہے؟ نبی کی سنتوں سے۔ ارے بولو نبی کی۔ یہی حضرت عمر جب مدینے میں نکلتے سب لوگ بھاگتے، بھائی بھاگتے کہ نہیں بھاگتے؟ لیکن رات کو عمر نکلے، بولو کب نکلے عمر؟ ساتھ میں بولو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب نکل رہے؟ رات میں نکل رہے، اور وہ مدینے کا ایک جھپڑا ہے اس میں کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، اندر کوئی قرآن پڑھ رہا، اور کیا قرآن پڑھ رہا ہے؟ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَّا لَهُ مِن دَافِعٍ۔ اندر قرآن پڑھ رہا، جس کا ترجمہ کیا؟ اللہ کا عذاب آئے گا، کوئی بچانے والا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ جھوپڑے کے پاس کھڑے ہو گئے، قرآن سنتے گئے، روتے گئے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ ارے بولو یہاں تک کہ صبح ہوئی، مدینے میں فجر کی اذان ہو رہی، اللہ اکبر اللہ اکبر، مدینے میں فجر کی اذان ہو رہی اور لوگ سب فجر کی نماز پڑھنے جا رہے، لیکن حضرت عمر دیوار کا ٹیک لگا کر رو رہے۔ حالانکہ امامت کون کرائیں گے؟ حضرت عمر کا زمانہ ہے تو امامت کون کرائیں گے؟ لیکن حضرت عمر رو رہے، کسی نے ہمت نہیں کہ عمر کو پوچھے کہ تم روتے کیوں ہو، سب کے سب مسجد میں جمع ہو گئے، حضرت عمر دیوار کا ٹیک لگا کر رو رہے۔ آخر میں ان کے بیٹے آئے اور بیٹے نے آ کر کہا ابا جان نماز پڑھانا ہے، کتنا رو گے؟ آپ کا چہرہ آنسوؤں سے بھر گیا، آپ کی داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی، آپ کا کپڑا آنسو سے بھر گیا، کتنا رو گے؟ حضرت عمر نے فرمایا بیٹے مجھے میرے حال پر چھوڑ دے، جب اللہ عمر کی پکڑ کرے گا تو بچانے والا کون ہوگا؟ جب اللہ مجھ پر عذاب اتارے گا تو مجھے بچانے والا کون ہوگا؟ میرے پیارو یہ کون ہے؟ یہ جو پاور آیا ہے نبی کے طریقے پر اور آخرت کے خوف پر، آیا کہ نہیں آیا؟ اور میرے پیارو بہت دیر ہو جائے گی، ایک واقعہ اور سنا دو پھر ہم حضرت حسین کے بارے میں آتے، پھر وہ واپس محبت کرتے ہیں یار، میں تو ویسے تھک گیا لیکن ایک واقعہ تو سنا دوں، بہت عجیب واقعہ، یہ سننے جیسا واقعہ، یہ 2 دن پہلے میں نے پڑھا، اللہ کی قسم اتنا دل خوش ہو گیا کہ عمر کیسے بنے؟ بھائی سب بنیں گے انشاءاللہ، بھائی عمر کے طریقے پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھو میں آپ کو بتاؤں، حضرت علی، بھائی سب سننا، حضرت عمر کا زمانہ ہے، زمانہ کن کا ہے؟ حضرت عمر کا۔ حضرت علی سوئے ہیں، بھائی سننا، حضرت علی رات کو سوئے، حضرت علی فرماتے میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ میں نے خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ حضرت علی فرماتے وہ کتنا اچھا خواب ہوگا، خواب میں کس کو دیکھ رہے؟ اور حضرت علی فرماتے سنا، حضرت علی فرماتے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ نے 2 چادر پہنی ہے اور آپ فجر کی نماز پڑھا رہے اور میں پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہم لوگ پیچھے نماز پڑھ رہے اور خواب میں دیکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول فجر کی نماز پڑھا رہے، آپ نے پہلی رکعت پڑھائی، آپ نے دوسری رکعت پڑھائی، آپ نے سلام پھیرا۔ حضرت علی فرماتے میں نے بھی خواب میں سلام پھیرا، اور حضرت علی فرماتے میں نے خواب میں دیکھا کہ ہمارے نبی نے سلام پھیرا اور کہا بھائی وہ کھجور کی ٹوکری لاؤ، وہ کھجور کی ٹوکری لاؤ، کہتے وہ کھجور کی ٹوکری لائی گئی، ہمارے نبی نے کہا بھائی کھجور تقسیم کرو، صحابہ میں تقسیم کرو۔ حضرت علی فرماتے اللہ کی قسم میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے نبی نے ایک کھجور اٹھائی اور کیا کہا علی آؤ ادھر آؤ، یہ کھجور میں تم کو اپنے ہاتھوں سے دے رہا ہوں۔ حضرت علی فرماتے میں نے خواب میں وہ کھجور کو لیا اور میں نے کھایا، ارے خواب میں اتنی اچھی لگی کھجور کہ میرے دل میں تمنا ہوئی کاش میرے نبی دوسری بھی کھجور دے دیتے، کاش میرے نبی دوسری بھی کھجور، لیکن حضرت علی فرماتے آنکھ کھل گئی اور خواب پورا۔ حضرت علی فرماتے خیر صبح ہو گئی، حضرت علی فرماتے صبح کو میں نماز پڑھنے گیا، فرماتے اللہ کی قسم جو کپڑوں میں میں نے رات کو نبی کو دیکھا تھا اسی کپڑے میں میں نے عمر کو آتے ہوئے دیکھا۔ حضرت علی فرماتے حضرت عمر نے فجر کی نماز پڑھائی، پہلی رکعت اور دوسری رکعت میں وہی سورت پڑھی جو خواب میں میرے نبی نے میرے سامنے پڑھی تھی۔ اور حضرت علی کہتے جیسے فجر کی نماز ہو گئی حضرت عمر نے کہا کھجور کا ٹوکرا لاؤ، وہ بیت المال میں کھجور کا ٹوکرا لاؤ۔ حضرت علی کہتے رات کو میرے نبی نے بھی تو کھجور کا ٹوکرا منگایا تھا، اور پھر حضرت عمر نے کہا بھائی سب میں بانٹو۔ حضرت علی کہتے میں کونے میں بیٹھا تھا، میری طرف حضرت عمر نے دیکھا اور کہا علی ادھر آؤ، میں اپنے ہاتھ سے تمہیں کھجور دینے والا ہوں۔ حضرت علی فرماتے میں نے جب کھجور کو کھایا تو اتنی میٹھی میرے دل میں تمنا ہوئی کاش کہ عمر مجھ کو دوسری،
اور حضرت علی کہتے وہ تو رات کو تو آنکھ کھل گئی نا تو خواب ختم ہو گیا, یہاں سے عمر تھوڑی جانے والے ہیں. اس لیے حضرت علی کہتے میں آگے بڑھا, میں نے کہا امیر المومنین عمر ایک کھجور دی بہت اچھی لگی, دوسری بھی دے دو. حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو تھے. کہا جب انہوں نے نہیں دی تو میں کہاں سے دوں. نعرہ تکبیر. کتنے پیار سے فرمایا جب انہوں نے نہیں دی تو میں کہاں سے. حضرت علی رو پڑے. کہا عمر تم کو میرے خواب کا پتہ چل گیا. کہا ہاں, اگر وہ تیرے خواب میں آوے تو کیا میرے خواب میں نہیں آ سکتے. میرے پیاروں یہ عمر تھے, عمر بھئی یہ عمر تھے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. آپ خود اندازہ لگاؤ میرے دوستو, عمر کو جو کچھ ملا وہ نبی کے دامن میں ملا ہے. بولو نبی کے. اس لیے ہم لوگ بھی نبی کے دامن سے وابستہ ہوں گے انشاءاللہ. اس سے پہلے ایک بات بتا دوں میرے پیارے دوستو, حضرت علی کا علم بہت اونچا. کہو حضرت علی کا علم, ان کی نظر قرآن پر بہت پیاری, ان کا پڑھنا قرآن کا بہت پیارا. میرے پیارے دوستو ایک مرتبہ حضرت عمر کا دربار لگا ہوا ہے. کس کا دربار؟ سب سنو گے نا, انگلی پر پھر گننا پڑے گا, گنو گے نہیں انشاءاللہ. لیکن پہلے میں آپ کو بتا دوں حضرت عمر کا دربار لگا ہوا اور اتنا مجمع حضرت عمر فاروق کا دربار. اور ایک بات یہ بھی سمجھنا, حضرت عمر کا رعب اور دبدبہ بہت تھا کہ نہیں تھا؟ ہاں, میں کبھی کبھی کہتا ہوں مولی حبیب معاف کرنا, عمر مدینے کے بھائی تھے. عمر مدینے کے بھائی تھے, آج بھی بھائی ہے نکا میں. آج جو بھائی ہے نا, ایک آدمی نے کسی کو پوچھا بھائی کیسا بنتے ہیں؟ کہا ایک کو گرا دے دوسرے دن بھائی بن جائے گا. اس کی ٹوپی اس کو پہنا دے بھائی بن جائے گا. کسی کو فون پہ دھمکی دے دے بھائی بن جائے گا. یہ کب تک چلے گا؟ جب تک تیرے پاس پاور ہوگا پیسوں کا. جس دن پیسے کا پاور چلا گیا کوئی تیرے چہرے پر تھوکنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں میرے دوستوں؟ مدینے کے بھائی عمر, لیکن وہاں پیسوں کا پاور نہیں تھا, نبی کی محبت کا پاور تھا. اور کیسا پاور تھا آپ کو بتاؤں, حضرت عمر کا بہت رعب دبدبا تھا, بہت رعب دبدبا. ایک مرتبہ حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل پر اکیلے حکومت کرتے تھے. 22 لاکھ مربع میل پر عمر اکیلے حکومت کرتے تھے. اور جب آپ نکلتے تھے بھائی 22 لاکھ میل پر حکومت کرنے والا بادشاہ جب نکلتے تھے تو آپ کی دونوں چادروں پر 17-18 جگہ تو پیوند لگا ہوا ہوتا تھا. کیسے بادشاہ ہوں گے میرے دوستوں حضرت عمر, لیکن رعب اور دبدبا. ایک مرتبہ نکلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بادشاہ ہے, ارے بادشاہ, اور وہ بھی اتنا بڑا بادشاہ جو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرے. آج کا بھائی 22 آدمی کو رکھے تو سمجھا میں اونچا ہو گیا. اگر 22 آدمی میرے انڈر میں کام کرتے, ارے 22 آدمی کام کرتے کیا فائدہ, وہاں 22 لاکھ مربع میل پر عمر حکومت کرتے تھے. اور میرے دوستو ایک مرتبہ نکلے تو سامنے سے کوئی ایک آدمی جو شراب پیتا ہوگا وہ شراب کی بوتل لے کے آ رہا ہے. اب اس کو نہیں معلوم کہ یہی گلی میں عمر بادشاہ بھی آئیں گے. اب وہ بیچارہ شراب کی بوتل لے کے مست اپنے گھر کی طرف جا رہا, اور یہاں کون آ گئے, اس نے دیکھا کام مرا عمر, اور ہاتھ میں کیا ہوگا وہ کاپنے لگا. وہیں سے کاپتا چھپا بھی نہیں سکتا, اس لیے معلوم ہے عمر کی نظر بہت عجیب و غریب نظر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان کے ساتھ چلے جا رہے, اور وہ بیچارہ کاپتا بوتل ہاتھ میں لیے قریب آیا. حضرت عمر نے کہا السلام علیکم, تو اس نے کہا وعلیکم السلام. حضرت عمر نے کہا بیمار ہو, انت مریض, تم بیمار ہو؟ کہا نہیں عمر میں بیمار نہیں, وعلیکم السلام کر کے وہ آدمی چلا گیا. اور سوچنے لگا اللہ نے بچایا, عمر نے شراب کو دیکھا ہی نہیں. وہ آگے گیا, آگے جا کے اپنی بوتل کو دیکھا تو اس میں دودھ بھرا ہوا تھا. وہ حیران ہو گیا کہ میرے بوتل میں تو شراب تھی, یہ دودھ کیسا ہو گیا. میرے دوستوں غیب سے اللہ کی آواز آئی, اگر تو زمین پر عمر کے غصے سے ڈرتا ہے, آسمان پر ہم بھی اس کے غصے کا خیال کرتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. اب میرے دوستو بتاؤ بھائی ہونے کا حق انہی کو ہے کہ نہیں؟ یہ زمین پر اگر تم عمر کے غصے سے ڈرتے ہو, اللہ کہتا ہے میں بھی آسمان پر عمر کی غیرت کا خیال کرتا. تو رو پڑا, میں نے تیری شراب کو دودھ میں بدل دیا, میں نے بھی عمر کے غصے کا خیال کر لیا. میرے دوستو ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا, وہ گلی میں انٹر ہوئے. جیسے گلی میں انٹر ہوئے سامنے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے, یہاں سے عمر وہاں سے نبی, دونوں میں ایک ہنسی, اور ہمارے نبی مسکرانے لگے. تو حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول کیا ہو گیا, مجھے دیکھ کر آپ مسکراتے کیوں ہو, کوئی تکلیف ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے مسکراتا ہوں عمر کہ تو گلی میں قدم رکھا اور ابلیس اس گلی سے بھاگ گیا. تو
تو جس گلی میں قدم رکھتا ہے شیطان اس گلی میں قدم بھی نہیں رکھتا. میرے دوستو اس کو کہتے ہیں بھائی. باقی فون پہ دھمکی دینا یہ بھائی, کسی کو مارنا دھاڑنا یہ بھائی. ارے بھائی بات سمجھنا ہے, یہ تو دکان ہے, پیسوں کی دکان ہے, جو حرام سے بھرتا ہے اور حرام حرام ہی تک لے جائے گا, کبھی حلال تک لانے والا ہے. دو چار آدمی سلام کریں گے, جب تک تیرے پاس پیسہ ہے اس کے بعد میں کوئی تجھے دیکھنے کو بھی تیار. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عجیب واقعہ بتاؤں آپ کو. کتاب مسند ابن ابی اعلیٰ, حدیث کی بہت پیاری کتاب ہے میرے دوستوں, مسند ابن ابی اعلیٰ. اس میں اتنا عجیب و غریب واقعہ لکھا کہ مدینہ پاک میں ایک کالی عورت کھیل بتا رہی ہے. مدینہ پاک میں کالی عورت کیا کر رہی ہے؟